بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولادیں دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے منازل طے کریں گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے اور تینوں نے اپنے مسائل پیش کیے، اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہ و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو، جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتی ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہ و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہ و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں اور کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی
کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا معجزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں اپنے غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی لوگ دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی سے کیسے نواز دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں، مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں اکثر ایسا ہوا، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہی ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر
تھے۔ باپ کو دکھ تو بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آیا اور بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں یہ کہتا رہا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا، مٹھائی جو کھانی تھی۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا، اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اس سے اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال سکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہیں بچوں کو ٹارچر کریں، جیسے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ 26 سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اس میں تمہارا قیام و قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کا قیام و قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اور یہ دنیا کی زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ سورۃ العنکبوت۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے اور اس کے باوجود مستقل اسی دنیا میں پڑ جانا دنائی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے، اس کے باوجود غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کریں اور اس کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کریں۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد ہے: اے لوگو، کیا ہوگا کہ تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود لیکن پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون و اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہاں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس ظاہر کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے: کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر
ایسا ہے تو یاد رکھ کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں نہ تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا وہاں حساب دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنے ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محسن انسانیت نے تعلیم دی ہے کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر۔ سیرت نبوی: اگر انسان غور و فکر سے کام لے اور اسلامی اصولوں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے۔ سادگی میں عافیت ہے اور بے جا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی ہے تو وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، قرآنی اور نبوی نسخہ پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر و تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہو اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت و صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو۔ جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، ترقی، خوشحالی جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہ کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر
اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کریں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس سورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا راز طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو، آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں، برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گی، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ابھی پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔